بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفیشیل سٹیٹمنٹ۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بیانیہ تھا کہ یا آر ہوگا یا پار ہوگا، نہ آر ہوئے نہ پار ہوئے، پی ڈی ایم والے خود تار تار ہوئے۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، مجھے تیری رہبری کا سوال ہے۔ پاکستان کی جو 11 اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک اتحاد بنایا ایک پلیٹ فارم پر۔ جس وقت وہ جمع ہوئے، جس وقت پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھا، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ نون لیگ والوں کو نعوذ باللہ کافر کہتے تھے، ان کے خلاف برسر پیکار تھے۔ اگر نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم زرداری اور بلاول کو لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان 11 جماعتوں کو ایک پلڑے میں جمع ہونا پڑا۔ جس وقت ان کو ایک پلڑے میں جمع ہونا پڑا تو انہوں نے سب کو آپس میں ایک گلے لگایا۔ خیر حقیقت تو اس وقت واضح ہو چکی تھی کہ جب پی ڈی ایم نے اپنا پہلا جلسہ کیا اور جلسے کے فوراً بعد گلگت بلتستان کے عام انتخابات آ گئے۔ عام انتخابات میں مریم نواز صاحبہ، محترم بلاول بھٹو اور پاکستان پی ٹی آئی، خیر یہ تو حکومتی جماعت تھی، انہوں نے تو اپنی کمپین کرنی ہی تھی۔ پی ڈی ایم نے پاکستانی عوام کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔ پاکستان کی عوام واقعی سمجھتی کہ پی ڈی ایم جو اس وقت سڑکوں پر ہے وہ پاکستان کی عوام کی خاطر نکلی ہے، تو وہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ الیکشن اکٹھے مل کر لڑتے، اور گلگت بلتستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ ہوتی بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی۔ الیکشن گزر گئے، پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ حکومت بنا لی اور پی ڈی ایم نے پاکستان میں اپنے جو ہیں وہ سٹیج سجا لیے ہیں، وہ سڑکوں پر برسر پیکار ہے۔ پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ اس وقت 2 کم سن بچوں کے امرا پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے جلسے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم میں اتحاد ہے، ہم ایک ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو پاکستان کی یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، ان کے جو آپس میں قائدین تھے، ان کا اختلافات کھل کر سامنے آنے لگا۔ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مرکزی ترجمان تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کو ان کی عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ بلوچستان سے عبدالقادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں جوید لطیف نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ کچھ قائدین ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح سے اختلافات پیپلز پارٹی میں بھی سامنے آیا۔ جس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اس کے پاس عہدہ تھا ترجمانی کا، انہوں نے ان سے استعفیٰ دے دیا، اور اسی طرح سندھ میں باقی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں خالی تھی، ان پر دوبارہ الیکشن کی بات کی گئی۔ پی ڈی ایم کا یہ نظریہ تھا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم جو خالی سیٹیں ہیں سندھ میں ان پر الیکشن کمیشن الیکشن کروائے، کیونکہ آگے سینٹ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، ان سے پہلے جو ہے یہ سیٹیں فل ہونی چاہیے۔ اب جو باری ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باری ہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں، ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت 2 بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان کا کوئی منجا ہوا سیاستدان نہیں ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، جتنے بھی سینئر لیڈر ہیں وہ سائیڈ لائن ہے، وہ سامنے سٹیج پر آگے کبھی انہوں نے تقریر نہیں کی۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے جو سینئر ترین رہنما ہیں شہباز شریف تک وہ بیک ڈور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر پر جو اقتدار ہے اس کا بھوت اتنا سوار ہو چکا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں، ان کے درینہ کارکن حافظ حسین احمد جو کہ ان کے مرکزی ترجمان بھی تھے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ کیوں ہٹایا گیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں مولانا اختر شیرانی جو کہ بلوچستان میں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے رائٹ ہینڈ کے طور پر تھے، انہوں نے پاکستان جمعیت علماء اسلام فے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں، بہت کام کیا تھا، اور ہر موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلے تھے۔ لیکن حال ہی میں کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کہ مولانا صاحب جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔
اب میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں ایک عام سا آدمی ہوں، اور مولانا جو ہیں وہ مولانا ہیں، ان کے پاس دین کا علم ہے اور کچھ نہیں تو ان کے سینے میں قرآن ہے، میں اس کی قدر ضرور کرتا ہوں۔ لیکن ایک مولانا، ایک انتہائی جو ہے قریب ترین ساتھی، جو ہر غمی خوشی میں برابر کا شریک تھا، وہ آ کر میڈیا میں، صرف اس بات کو پاکستانی میڈیا ہی میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے جتنی بھی سیاست کی ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ مولانا اختر شیرانی صاحب نے کہا ہے کہ میرا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اختلاف ہمیشہ رہتا تھا وہ اس بات پر رہتا تھا کہ مولانا صاحب ہر بات پر جھوٹ بولتے تھے۔ میں ان کو کہتا بھی تھا کہ آپ جھوٹ نہ بولے، تو وہ آگے سے کہہ دیتے تھے یہ سیاست ہے، سیاست جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا اختر شیرانی صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان سلیکٹڈ ہے۔ تو مولانا صاحب خود بتا دیں کہ جب انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا، جب پرویز مشرف نے ان کو آفر دی کہ آپ کے پاس یہ وزارت ہوگی، تو وہ اس وقت فوراً پرویز مشرف کی حکومت میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے حکومت کی، اس میں وہ اسی طرح شامل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کا کہا ہے کہ وہ جس وقت نون لیگ میں گئے تو سیاست کے نشے میں گئے، اپنے سیاسی مقصد کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کیا۔ یہ کہنا ہے مولانا اختر شیرانی صاحب کا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جتنی بھی سیاست کر رہے ہیں وہ اپنے صرف اور صرف ذاتی مفاد کی خاطر کر رہے ہیں، نہ کہ وہ پاکستان کی عوام کی حمایت میں نکلے ہیں، اور نہ ہی وہ پاکستان کے مفاد میں جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی دین سے تعلق ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بار مولانا اختر شیرانی صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فیض سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ پاکستان میں جو عوام جانتی ہے وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو جانتی ہے۔ میں تمام ان کارکنان سے گزارش کرتا ہوں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس نظریے سے، ان کی اس سیاست سے، ان کی ان جھوٹ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اختلاف تھا، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پلیٹ فارم پر آئیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ضلع میں جا کر، ہر سطح پہ جا کر ان کی مدد کروں، اور ان کو پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان میں جو ہے وہ لے کر آؤں۔ کیونکہ حافظ حسین احمد جو حال ہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ترجمان تھے، وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ حافظ حسین احمد بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے دلیر اور بڑے بہادر آدمی ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے یہ بات ڈسکس کروں گا کہ ہم پاکستان میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ہم بنیاد رکھیں گے اور ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی کوئی بات کہتے ہیں کہ میں مولانا اختر شیرانی صاحب کو جماعت سے فارغ کرتا ہوں، یا ایسا کوئی بات انہوں نے کہی، تو میں مزید ان کے جتنے بھی باتیں ہیں وہ میڈیا پر آ کر سامنے سب کچھ عیاں کر دوں گا۔